ویسے صاحب یہ تو نیازی صاحب نے تو اصل میں تو ریئل ڈائلیما کو ڈسکس کرنا شروع کر دیا. میں تو وہ چلا تھا کشمیر کمیٹی کے مطالبات سے، اور پھر پرائم منسٹر جو کہہ رہے ہیں کہ 18 کے انتخابات کی تحقیقات کروا، اگر اس میں جادوگری نہیں ہوئی تھی تو پھر یہ حکومت بھی جائز ہے. یہ نیازی صاحب جس جانب اشارہ کر رہے ہیں، نوئنگ کہ پاکستان انٹرنیشنلی جو مین سٹریم پہ آیا، سینٹر سٹیج پہ آیا ہے، وہ اچھی خاصی ایک پش اور سٹرینتھنگ ایک اسٹیرائڈ ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کی سیاسی عسکری قیادت کے لیے. تو پھر یہ نیازی صاحب کو جو لاحق خدشات ہیں وہ درست ہیں، یا وہ جو انٹرنیشنل مین سٹریمنگ ہے اس کے توسط سے پاکستان یوں ہی چلتا رہے گا؟ شکریہ جامی. دیکھیے، جو نیازی صاحب کا تجربہ ہے سیاست کو دیکھنے کا اور ان کی جو بصیرت ہے، اس کے لینس کے حساب سے جو بات کر رہے ہیں، وہ ایک سیاسی جو عدم استحکام نظر آ رہا ہے اس تناظر میں بات کر رہے ہیں، اور بالکل درست فرما رہے ہیں. لیکن دیکھیے، میں اس کو جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے اس کو میں جو دیکھتا ہوں جامی، وہ یہ کہ ایک خارجہ پالیسی کی میں نے اپنی پوری زندگی میں اتنی بڑی کامیابی تو کبھی نہیں دیکھی. True that. اور ایسا بھی کبھی نہیں دیکھا کہ پاکستان کا جو بیانیہ ہے وہ مغربی دنیا کے اندر گراؤنڈ رول کر اور اس کی انروڈز بن رہی ہوں. گلف اسٹیٹ جہاں پہ آپ ہر وقت امداد لینے پہنچے ہوتے تھے، وہ آپ کے دروازے پہ کھٹکھٹا رہے ہیں، چاہے وہ سعودی عرب ہو، چاہے وہ قطر ہو، چاہے اور جتنے بھی ممالک ہیں. تو ایک بہت بڑی کامیابی گلوبل اسٹیج پہ، اور اس کا آغاز گزشتہ سال بھارت کے خلاف جنگ کے اندر کامیابی، اور اس کے اندر فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کا کردار اور ہماری سویلین لیڈرشپ کا، اور سویلین جس کو ہائبرڈ نظام کہہ رہے ہیں، اس کا خارجہ پالیسی کے اندر وہ ہمیں جو ہے اس کی سنکرونائزیشن بہت ہی ایفیکٹو نظر آئی ہے. ون ونڈو آپریشن نظر آیا ہے، بہت ہی اسموتھ سیلنگ ہوئی ہے، جس میں سویلین اور ملٹری جو ڈپلومیسی ہے اس نے ایک بالکل سمفنی کی طرح کام کیا ہے. لیکن اگر آپ انٹرنلی دیکھیں، میری تو سمجھ سے یہ بالا تر ہے کہ آپ کے دو بہت جو حساس سیاسی طور پر اور خارجی فرنٹ پہ بھی، اور آپ کے جو دشمن ملک ہے انڈیا، اس کے بھی مقابلے کے اندر دو ایسے ریجن ہیں جو آپ بہت حساس ہیں سیاسی طور پر. بالکل. جو ایک ہے آزاد کشمیر اور دوسرا ہے گلگت بلتستان. اب یہ تو میری عقل سے بالا تر ہے کہ آپ وہاں پر ایسے موقع پہ جب آپ کو خارجہ پالیسی کے فرنٹ پر کامیابی نصیب ہو رہی ہو، اور اس وقت آپ جو ہے ایک بین لگا دیں، کالعدم قرار دے دیں، وہاں پہ پروٹیسٹ ہو جائیں. جن انٹرنیشنل میڈیا آؤٹ لیٹس پہ آپ کی تعریفیں ہو رہی تھی، وہاں پر ایک اور سیگمنٹ شروع ہو گیا کہ پاکستان ایڈمنسٹریڈ کشمیر، یعنی کہ پاکستان کے آزاد کشمیر میں جو ہے وہ کس طریقے سے ہو رہا ہے. انڈیا نے بھی خوب نڈورا پہنچا. اس پوری آپ کی کامیابی کے دوران انڈیا تو آئسولیشن کا شکار ہے. انڈیا کے اندر تو خود بحث ہے کہ یہ جو بگیٹڈ، ان کی جو نیرو مائنڈڈ اور پالیسی ہے، اس نے ایک نیشنل امبیرسمنٹ لے کر آئے مودی کی حکومت کی. وہاں پر آپ نے ایک موقع دینا، چاہے وہ 4 دن کا دیا، چاہے 8 دن کا دیا، آپ نے ان کو موقع کیوں یہ فراہم کیا؟ اور اب آپ ایسے، یہ تو بات چیت کا سلسلہ جیسے مظہر کہہ رہے ہیں وہ تو پہلے شروع ہونا چاہیے تھا. اور جب آپ مجھے فار ایگزامپل اگر جامی آپ اپنے پروگرام میں بین کر دیتے ہیں یا مظہر کے اوپر پابندی لگا دیتے ہیں، اس کے بعد آپ کے چینل پر واپسی، مطلب میں اور آپ یہی کہیں گے نا یار کہ ہمیں نہیں جانا اس چینل پہ یا اس کے اندر، تو ٹکراؤ کی والی بات ہے نا. سیاست کے اندر ٹکراؤ سے کام لیا جاتا ہے. میں نے آپ کا وی لاگ بہت غور سے دیکھا جو آپ نے شیئر کیا تھا، اور میں اور مظہر اس وقت سندھ کے دورے پر تھے جب آپ نے وہ وی لاگ دیا تھا کشمیر کے اندر، جو اس وقت ایک اپہیول تھا اور اس سے کافی معلوماتی تھا. لیکن اس کے اندر آپ دیکھیں کہ اس کے مجھے تو یہ سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ یہ چاہے وہ وزیر دفاع ہوں، اور اچھا پھر خواجہ آصف صاحب کا یہ بیان، ویسا آپ نے مجھے اصل میں چھیڑ دیا، کیونکہ میں ہوں تو صحافی لیکن جذباتی وابستگی اس کاز کے ساتھ. یہ میں آپ کو آن ریکارڈ بتا رہا ہوں، نیازی صاحب جانتے ہیں، ان کے ساتھ تو ہر ہفتے 2-4 نشست ہوتی ہیں شامی صاحب کے ہمراہ. یہ جب یہ حقیقت بیان کی گئی ہسٹوریکل ایویڈنس کے ساتھ کہ پہلے بھی مہاجرین کی نمائندگی تھی ود ایویڈنس، تو میں آپ کو آن ریکارڈ بتا رہا ہوں کہ ہمارے کئی اہم ترین ذمہ دار، فیصلہ ساز، سیاسی اور غیر سیاسی،
اور جو ہمارے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے دوست ہیں، فریقین کو ان چیزوں کا علم ہی نہیں تھا. یہ میں آپ کو کنفیس کر رہا ہوں. اور یہ ایک صحافی کو بتانا پڑا کہ خدا کے لیے حقیقت درست کریں. جی ہم گزارش کی میں نے ہاتھ جوڑ کے ان تمام فریقین سے کشمیری کے طور پر کہ خدا کے لیے یہ توجہ کریں، تاریخی حقائق درست کریں، اور پھر بات کرنی پڑے گی کیونکہ انڈیا کو لینڈز مل جائے گا اور آپ نے دے دیا. That's all I meant through that vlog. Absolutely جامی، میں تو بڑا معلوماتی تھی وہ آپ کی جو، اور آپ نے اپنے خاندان سے وہ پورا ٹریس کیا تھا. 60 کی دہائی کا آپ نے جنرل ایوب کے زمانے میں بتایا تھا، پھر 70 کی دہائی میں بتایا تھا کتنے مہاجرین کی وہاں پہ نمائندگی تھی. وہ ایک میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کو پہلے سوچنا چاہیے. اور خواجہ آصف صاحب کا ایک بیان اگر اس طرح کا ہو کڑاکے دار، جس طرح وہ سمجھتے ہیں کہ کڑاکے نکال دیتے ہیں بیان سے، وہ اگر رضا شاہ پہلوی کا ہو جس کو انسٹال کرنے کی کوشش کر رہی تھی مغربی طاقتیں اسرائیل اور امریکہ ایران کے اندر، وہ تو اس کی تو ہم حمایت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے بڑا بیان سخت دے دیا، لیکن اگر اس طرح کے بیان آپ اپنے کشمیری بھائیوں پہ یا کشمیر میں رہنے والوں کے، ویری ٹرو. اور ویسا ایک بڑی سادہ سی بات ہے، سوال کی صورت میں لے لیں. وہ بات یہ کہ جب پوری دنیا آپ کو اکنالج کر رہی ہے، ایران کے بارے میں کہا گیا کہ نہیں جی وہ آپ پہ اعتماد نہیں کرتا، وہ آپ کی ثالثی قبول نہیں کرتا، اور پھر کہا گیا پاکستان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے. اب اس سے بڑی اکنالجمنٹ کیا ہوگی کہ ان کے پریزیڈنٹ خود آئے، تشریف لائے، شکریہ ادا کیا، اور دونوں آپ کی جو ثالثی ہے اس کا اعتراف کر رہے ہیں. تو اس کو ڈینائی کرنا، اس میں سے سازش نکالنا، اس کے اوپر تنقید کرنا، یہ کاہے کی سیاست ہے؟ ایک دوسرا، یہ جو ایم او یو ہے، ول اٹ بی لانگ لاسٹنگ، یا اس بیچ میں ہم 60 دن کے اندر دوبارہ حملے دیکھیں گے؟ دیکھیے جامی، میں آپ کے پروگرام میں ایران اور امریکہ کے درمیان جو ثالثی کا کردار، مثالی ڈپلومیسی کا کردار جو پاکستان نے لیڈ کیا، اس پہ آپ کے پروگرام میں اکثر میں آیا ہوں، اور بہت تسلسل کے ساتھ ہم نے اس پہ بیٹھکیں کی ہیں. اور اس وقت بھی ایک پیسمزم تھا لوگوں میں، ایون صحافیوں میں بھی اور دانشوروں میں بھی، کچھ نہیں ہوگا، یہ سب کچھ ہو جائے گا، پاکستان کو کیا ملے گا، پاکستان کو کتنے ارب ڈالر ملیں گے، کیا ہوگا. اندازہ لگائیے کہ آپ کا امیج کی اپلفٹنگ ہو رہی ہے، آپ کا پروفائل چینج ہو رہا ہے، آپ گلوبل اسٹیج پر آپ کا نام آ رہا ہے، آپ نیوکلیر پاور ہیں. پہلے آپ کو ایک ارسپانسبل اسٹیٹ مانا جا رہا تھا، اب آپ کو رسپانسبل اسٹیٹ مانا جا رہا ہے. آپ سارے جو ان ممالک کے میں جہاں پہ آپ کے سفارتکاروں کو باقاعدہ ایک ایفرٹ کرنی پڑتی تھی کہ جی آپ ہمارے وزیر اعظم آ رہے ہیں، وزیر خارجہ آ رہے ہیں، آپ ان سے بات کر لیں، وہاں پر ان کو بغیر ایفرٹ کے ان کو باقاعدہ وہاں کے وزرائے اعظم اور وزرائے خارجہ جو ہے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ پلیز آپ ہماری 2 منٹ بات کرا دیں اپنے لیڈران سے. یہ کتنے بڑی چینج ہے، اور کتنا بڑا آپ کا دیکھیے ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے، میوچل ڈیفنس پیکٹ. پہلی دفعہ پاکستان کو گلف اسٹیٹس کے اندر اور مڈل ایسٹ کے اندر ایک ان روڈز بنانے کا ایک بہت بہترین موقع ملا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ معاملہ بھی طے پا رہا ہے، اس کے بعد ایک بہت بڑی آپ سی آف چینج دیکھیں گے پاکستان کے پروفائل میں، جو آلریڈی ہو رہا ہے. پاکستان کے اندر کیا حاصل ہوگا؟ پاکستان کے اندر دیکھیے آپ کراچی پورٹ، گوادر پورٹ، وہاں پہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو جائے، صحیح آپریشنل جو اس کو بنانا، اس کو چابہار اور بدر عباس کے ساتھ ملانا، یہ چاروں پوائنٹ جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سینٹرل ایشیا بیونڈ آپ کو لے کے جائیں گے. تو بہت کچھ آپ کے لیے مستقبل کے اندر ہے، عزت، وقار اور آپ کی اکنامک پراسپیرٹی. صرف یہ کہ آپ کو یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے، اس کو آپ نے ہوا نہیں دینی، اور وہ کام ہے آپ کے لیڈران کا. میں مختصر سا آپ کا ٹائم لوں گا، کیونکہ میرے دونوں ساتھیوں نے بہت ریسپیکٹڈ پینلسٹ نے وہ بات کی ہے سیاسی عدم استحکام پہ. میں نے اپنے ہوش میں 77 سے لے کی دھندلی یادیں، اور اب تک میں نے سارے الیکشنز مینج ہوتے ہوئے دیکھے ہیں اور ریگنگ ہوتی ہوئی اس میں دیکھی ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ جس ملک کے اندر 26 سال کے اندر ایک باضابطہ طور پہ ایک کنسنسس کے ساتھ آئین آیا ہوا ہو، جس کے اندر جنرل ایوب خان فاطمہ جناح کو ٹریٹر قرار دے رہے ہوں، جس کے اندر آپ کے اس وقت کے وزیر اعظم محمد علی بوگرا کمیونزم کو کہہ رہے ہیں کہ ہائیڈروجن سے زیادہ خطرناک ہے. اس ملک کے اندر مسئلہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا ہے کہ پوری جو ہماری رولنگ ایلیٹس ہے وہ سمجھتی ہے، یا نظریاتی جو گارڈینز ہیں اس کے،
اس ملک کے، وہ کہتے ہیں کہ اس کو ایک سوچ کے ساتھ پنپنا چاہیے، ایک پرورش اس کی ہونی چاہیے، جو ممکن نہیں ہے۔ آپ کے جو سیاسی استحکام یا سیاسی نظام جو ہے وہ انفرادی شخصیات سے بالاتر ہوگا، اور وہ سیاسی انتظام، سیاسی استحکام اور سیاسی نظام کی کو لانے کے لیے جو یہ انفرادی شخصیات ہیں، ان کا بھی بہت کچھ بگاڑ کے اندر حصہ ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی بالکل شخصیات ٹھیک، ہوں، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، چاہے وہ نون لیگ کی ہوں۔ اور دوسری بات یہ، مجھے دیکھیں، آج اس وقت میں اور مظہر ابھی سندھ کے دورے کر آئے ہیں، فیسٹیول اٹینڈ کیا، ہزاروں لوگ وہاں پہ تھے۔ جو ہم نے بے چینی محسوس کی ہے ابھی کی چند ہفتوں کی بات کر رہا ہوں، وہ ہے 28ویں ترمیم، ممکنہ 28ویں ترمیم کے آنے سے، کے لاگو ہونے سے، کہ کیا اس میں بہت بے چینی ہے سندھ کے اندر۔ آپ کیوں ایسی بے چینی کریں، کیوں ابہام آپ کر رہے ہیں؟ تو یہ جو ہمارے لیڈر ہیں، چاہے وہ نون لیگ کے ہوں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہوں، چاہے پی ٹی آئی کو، ان کو کانفیڈنس میں لے کر آنا چاہیے عوام کو کہ بھائی یہ 28ویں ترمیم آخر کیا ہے، کیونکہ طرح طرح بے چینی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سیاسی عدم استحکام اس وقت، جب آپ خارجہ پالیسی پر مستقل آپ کامیابیاں آپ حاصل کر رہے ہیں، ایسے موقع پہ آپ یہ نہ کریں، اور یہ آپ کے لیے خطرے کا باعث ہوں گی۔ دوسری بات جو آپ نے کی ایم او یو کے اندر، میں سمجھتا ہوں کہ ایم او یو کے اندر صرف یہ کہ لبنان کے اندر سے اسرائیلی افواج کا جب تک انخلا نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے 1/4 2000 وہ تو نہیں کر رہے، اسکوائر وہ نہیں کر رہے، اس کو سیکیورٹی زون قرار دے دیا نیتنیاہو نے، وہ نہیں کر رہے انخلا۔ وہ اس وقت تک نہیں ہوگا۔ اس وقت جب ہم اور آپ بات کر رہے ہیں، واشنگٹن کے اندر مذاکرات ہو رہے ہیں، لبنان کے صدر جو جوزف اون جو ہیں، وہ جو پہلے چاہ رہے تھے کہ جی اسرائیل سے بات ہو سکے، وہ کہتے ہیں جب تک انخلا نہیں ہوگا اس وقت تک امن یہاں پہ نہیں ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران اور امریکہ کی یہ جو ثالثی ہے، ایران اور امریکہ کے درمیان جو ایگریمنٹ ہے، یہ مجھے لگتا ہے کہ اس کی کامیابی کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ ایران کو کامیابی کے چانسز آپ کے بہت زیادہ ہیں، بٹ ایز فار ایز پاکستان از کنسرن، اس ساری صورتحال میں آپ کو پتہ ہے، صاحب ٹھہریے، آپ کو پتہ ہے، میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ناچیز، اور شاید آپ، ہم دو وہ تھے جو یو اے کے بدلتے مزاج کے اوپر بہت کھل کے بات کر رہے تھے۔ اب براہموس لے رہا ہے وہ بھارت سے، اور آکاش تیر بھی لے رہا ہے بھارت سے۔ اس کے باوجود کہ 55% جو ان کا مڈل ایسٹ کا بجٹ ہے دفاع کا، وہ سارا امریکہ پہ جاتا ہے۔ پیٹریاٹ تھرڈ واز ناٹ انف، ان کو لگتا ہے براہموس اور آکاش تیر نے بچا پائے گا۔ کیا انڈیا ول بی سفیشینٹ ٹو سیف یو اے، اور یہ یو اے صرف ایران کے لیے لے رہا ہے ہتھیار، یا نشانہ کوئی اور ہے؟ دیکھیں، خطے کے اندر جو ہے، مجھے لگتا ہے کہ دو گلف ریجن کے اندر دو پاورز ہیں اور جو ہوں گی، وہ ایک ایران کی اور دوسرا سعودی عرب کی، اور قطر ول ٹیگ along with سعودی عرب، اور یو اے جو ہے انفارچونیٹلی جو اس نے اپنا کیریکٹر چینج کیا، جس طرح اوپیک پلس سے نکلا، اس کی ٹائمنگ دیکھیے، اس وقت جب ریاض میں بیٹھک ہو رہی تھی اتنی بڑی، جس کے اندر سارے امیر تھے، سارے بادشاہ وہاں پہ موجود تھے، سعودی عرب کی جو بالادستی ہے اس کو چیلنج کیا، گلف ریجن سے علیحدگی اختیار کی، اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم جو ہے انسٹال کیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہر آپ کی جو ڈیٹیل ہے ڈیفنس کی، وہ آپ کے اسرائیل کے ساتھ انٹیگریشن ہو گئی۔ تو اب مجھے لگتا ہے کہ یو اے ای اپنا تھوڑا سا کیریکٹر چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن unfortunately it will act as a spoiler and it has provided a second home to Israel، جس سے علیحدگی اختیار کرنا چاہ رہے ہیں اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن۔ مجھے لگتا ہے کہ خطے کے اندر جو پائیدار امن اسی وقت ممکن ہو سکے گا جب اسرائیل اور امریکہ کی جو ہے ایک علیحدگی جو ہے اس ممکن ہو سکے گی، اور اس کے اندر دراڑ ہم نظر دیکھ رہے ہیں۔ خود ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ چاہ رہی ہے کہ اس جنگ کے میں جو نتائج ہوئے، اس سے ان کا جیو اسٹریٹجک جو انفلوئنس ہے وہ متاثر ہوا، اٹ ہیز شیکن۔ تو وہ اپنے اس کو سسٹین کرنا چاہتے ہیں، اور جو خود بہت ہی امیر گلف اسٹیٹس ہیں، عرب اسٹیٹس، ان کو چائنا کے بڑھتے ہوئے انفلوئنس کے اندر یا ان کے فولڈ میں جاتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے۔ ایران، ہم ایک نئے ایران کی بنیاد دیکھیں گے، اور جب 4 جولائی سے 9 جولائی جب آیت اللہ علی خامنہئی صاحب شہید کی جو تقریبات ہیں، جی اس میں جا رہے ہیں پرائم منسٹر بھی، بالکل جا رہے ہیں۔